اصحاب کہف کا واقعہ۔ مختلف روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 100 سال بعد سن 100 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین رائج تھا اور جو لوگ اس دین پر صحیح طرح قائم تھے وہی مسلم اور مومن تھے۔ یہ نوجوان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، لیکن ان کی بستی کا بادشاہ دقیانوس اور اس کی قوم بت پرست تھی، جبکہ یہ نوجوان بت پرستی اور شرک سے بیزار تھے۔ انہوں نے علی الاعلان اپنی توحید کا اعلان کیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب وہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے۔ بادشاہ نے ان کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر تم نے اپنا عقیدہ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ ہمارا دشمن ہو چکا ہے، اس لیے یہاں سے نکل کر فلاں غار میں پناہ لینی چاہیے۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے تحت انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان اور نقد رقم لے کر خفیہ طور پر اس غار میں آ کر پناہ لے لی۔ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن قرآن کریم نے جس انداز میں ان کا تذکرہ کیا ہے اس سے گمان ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، جو ان کے پیچھے پیچھے آ کر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لینے کے بعد یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان کے کانوں پر نیند مسلط کر دی اور یہ سب کے سب غار کے اندر سو گئے، اور یہ نیند ان پر سالہ سال تک طاری رہی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: بس ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ سورہ کہف۔ کانوں پر نیند مسلط کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو گہری نیند سلا دیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا عجیب و غریب انتظام کس طرح فرمایا، اسے قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار سے داہنی جانب یعنی مشرق کو بچھی رہتی ہے، یعنی غار کے دروازے سے داہنی طرف الگ ہو کر رہتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف یعنی مغرب میں ہٹتی ہے۔ القرآن۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور اس نیند کے زمانے دراز میں ہم ان کو کبھی دائنی طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹ دیتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، یعنی دھوپ کی حرارت تو ان تک پہنچتی تھی لیکن دھوپ اندر داخل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بعد غار کے اوپر سے گزر کر مغرب میں ڈوب جاتا تھا، جبکہ غار کا منہ جنوب کی طرف تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اس نیند کے زمانے دراز میں ہم ان کو کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹ دیتے رہے، یعنی دوسرا انتظام یہ کیا گیا کہ وقفے وقفے سے انہیں کروٹ دلوائی جاتی رہی کہ ہوا جسم کے سارے حصوں کو لگتی رہے تاکہ مٹی ان کے جسموں کو نہ کھائے، اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ انہیں جاگا ہوا محسوس کر کے گزن نہ پہنچائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، یعنی مزید حفاظت کے لیے دروازے پر کتا موجود تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والا انہیں یہی سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں پوری طرح بند نہ تھیں بلکہ کچھ کھلی ہوئی تھیں۔ یہ کتنا عرصہ سوئے رہے، اس بارے میں قرآن مجید نے یہ انداز بیان اختیار کیا ہے۔ ترجمہ: اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید رہے۔ حساب لگایا گیا تو یہ صورتحال سامنے آئی کہ شمسی کیلنڈر کے 300 سال قمری کیلنڈر کے 309 سال کے برابر ہوتے۔ ان نوجوانوں پر یہ طویل مدت اس طرح گزری کہ نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس حالت میں ان کا زندہ رہنا اللہ رب العالمین کی قدرت کا عجیب اظہار تھا۔ جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ ان کے اس جواب کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ یہ نوجوان غار میں صبح کے وقت داخل ہوئے تھے
اور جب آنکھ کھولی تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر آج صبح داخل ہوئے تھے تو دن کا کچھ حصہ سوئے رہے، اور اگر گزشتہ کل آئے تھے تو ایک دن اور گزر گیا ہوگا۔ لیکن ان میں سے کچھ کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے کہا، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت سوتے رہے۔ یعنی اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کتنی دیر سوئے رہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب کام کی بات کرو، وہ یہ کہ کسی کو پیسے دے کر چپکے سے شہر بھیجو تاکہ وہ کسی دکان سے حلال کھانا خرید کر لائے۔ ان کا یہ قول قرآن کریم میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ وہاں تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے اور اس میں سے تمہارے پاس کھانا لائے، اور یہ کام خوش تدبیری سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ حلال کھانا تلاش کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ جب وہ غار میں گئے تھے اس وقت بتوں کے نام کا ذبیحہ ہوتا تھا اور وہی گوشت بازار میں ملتا تھا، اور چھپ کر جانے کے لیے اس لیے کہا کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک دقیانوس ہی کی حکومت ہے، لہٰذا انہیں خطرہ تھا کہ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ انہیں سنگسار کر دے گا یا دین حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس خطرے کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ ترجمہ: اگر وہ لوگ کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو یا پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے یا جبراً تم کو اپنے مذہب میں پھر لوٹا لیں گے۔ لیکن جب ان کا ایک ساتھی جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے چاندی کا سکہ لے کر شہر پہنچا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس عرصے میں ایک انقلاب آ گیا تھا۔ اب وہاں ایک نیک مومن بادشاہ بیدوسیس برسر حکومت تھا جو اصلی دینی عیسوی پر مضبوطی سے قائم تھا۔ البتہ عوام میں سے کچھ لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات عقلی طور پر محال ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ بادشاہ ان کی اس غلط عقیدے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح عاجزی سے دعا کی کہ ایک جگہ جا کر نیچے راکھ بچھائی اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر اس پر بیٹھ گیا، اور پھر خوب آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیجیے کہ یہ قوم موت کے بعد والی زندگی کو ماننے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور جب ان کا ساتھی کسی دکاندار کے پاس پہنچا اور اسے سکہ دکھایا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کون سے زمانے کا سکہ ہے۔ اس نے پاس والے دکاندار کو دکھایا لیکن کسی کے بھی سمجھ میں نہ آیا۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے تملیخہ کو بلا بھیجا۔ اس وقت لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ کافی عرصے پہلے کچھ لوگ یہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ دقیانوس بادشاہ جس کے زمانے میں انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، جب ان کی تلاش سے عاجز آ گیا تو اس نے ان 7 نوجوانوں کے نام اشتہاری مجرم کے طور پر تختی پر لکھوا دیے جو شاہی دفتر میں محفوظ رہے۔ جب تملیخہ اس نیک بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید یہ انہی نوجوانوں میں سے ہو جو غائب ہو گئے تھے اور جن کے نام تختی پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے تختی منگوائی اور اس نوجوان کا نام پوچھا۔ اس نے نام بتایا تو وہ نام تختی پر موجود تھا۔ پھر جب اس نے اپنے ساتھیوں کے نام بتائے تو وہ بھی تختی پر درج تھے۔ یہ جان کر بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے تملیخہ کے ساتھ ان کے غار میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب بادشاہ اور کچھ اہل شہر تملیخہ کے ساتھ غار کے دروازے پر پہنچے تو تملیخہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں ساتھیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع دیتا ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اب اس کے بعد 2 طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تملیخہ اور اس کے ساتھی باہر آئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، پھر جب واپس گئے تو اندر جا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو بادشاہ کے آنے کا علم ہوا تو اسی وقت ان سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ اہل شہر اور وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، انہوں نے جب قدرت الہیہ کا یہ عجیب منظر دیکھا تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ جس ذات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو کسی غذا کے بغیر زندہ رکھے اور اس طویل عرصے تک ان کو سلانے کے بعد پھر صحیح سالم اٹھائے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجسام کو دوبارہ زندہ کر دے۔
चुनाचा ये माजरा देखने के बाद वो मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान ले आए। असहाबे कहफ को इतने अरसे तक सुलाने की एक हिकमत ये थी। चुनाचा कुरान मजीद में इस हिकमत की तरफ इस तरह इशारा किया गया। तर्जुमा। और इस तरह हमने अपनी कुदरत और हिकमत से इस ज़माने के लोगों को उनके हाल पर मुतला कर दिया, ताकि मनजुमला और फ़वाइद के एक फ़ायदा ये भी हो कि वो लोग इस बात का यकीन कर लें कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत में कोई शक नहीं। उन नौजवानों के इंतकाल के बाद लोगों ने कहा कि उनकी कोई यादगार कायम करनी चाहिए, लेकिन इसमें इख्तिलाफ हुआ कि यादगार के तौर पर क्या चीज़ बनाई जाए। बिला आखिर ये फैसला हुआ कि मस्जिद बनाई जाए। चुनाचा वहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद के खंडर आज भी गार के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त गार के अंदर की कैफियत ये है कि उसमें 4 कब्रें नज़र आती हैं। 2 कब्रें हटा दी गईं, अलबत्ता उनकी जगह बताई जाती है कि इस जगह वो कब्रें थीं। ये कब्रें हमारे दर्स की नहीं बल्कि ताबूत नुमा हैं। मशरिक़ी हिस्से की एक कब्र में छोटा सा सुराख भी है। इस सुराख से झांक कर देखा जाए तो इंसानी पिंड की तकरीबन पूरी हड्डी नज़र आती है। असहाबे कहफ का कुत्ता भी कैसा खुशकिस्मत है कि कुरान मजीद में कई जगह उसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों की सोबत की ये बरकत इस कुत्ते को भी अता फरमाई कि उसे ये एजाज़ मिला कि कुरान मजीद ने कई जगह उसका अच्छाई के साथ तज़किरा किया है।